اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکری میڈیا کے ناظرین و سامعین، آپ کو ہارون تنولی کا آداب عرض۔ ناظرین و سامعین، پہلا مرحلہ بلدیاتی الیکشن کا اختتام پذیر ہوا جس میں 17 ڈسٹرکٹ تھے۔ اب دوسرا مرحلہ جو ہے اس میں جو 18 ڈسٹرکٹ ہیں ان میں مارچ کے اینڈ تک یا مارچ کے اول تک یا جیسے بھی حکومت کی پالیسی بنتی ہے اس مطابق الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ تو ہم آج تحصیل اور تناول کے حوالے سے بات کریں گے۔ ان حال آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ ہماری ایبٹ آباد کی جو 4 تحصیلیں ہیں، ہر ایک تحصیل کے اوپر ان ڈیپتھ انشاءاللہ ہم پروگرام کریں گے۔ اس پروگرام کے لیے آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، سردار رومان صاحب، سیاسی سماجی، اور اس حوالے سے ان سے بھی ہم جانیں گے۔ تو بات کی جائے تحصیل اور تناول کی، تحصیل اور تناول میں 4 یونین کونسل ہیں، اس کی 17 ولیج کونسلیں ہیں۔ اس کے تقریباً پولنگ سٹیشن جو کمی بیشی اس میں ہو سکتی ہے 50 یا 50 سے زائد ہوں گے۔ اس میں جو تحصیل اور تناول کے ووٹر ہیں وہ 62,004 ہیں۔ اس طریقے سے اگر امیدواروں کی بات کی جائے تو چھوٹی سی تحصیل ہے، 4 یونین کونسل پر مشتمل ہے، مگر اس میں ابھی تک جو سامنے آئے ہیں لوگ امیدوار کے طور پر تحصیل چیئرمین کے، وہ تقریباً ابھی تک 16 ہیں۔ اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی تو ایک سٹارٹ ہے، آغاز ہے۔ اس میں جس وقت یہ پیک پہ جائے گا تو اس میں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں کم بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر بات کی جائے پاکستان تحریک انصاف کی، تو اس کے 5 امیدوار ہیں تحصیل اور تناول سے۔ اسی طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی وہ 5 امیدوار ہیں۔ اسی طریقے سے پاکستان پیپل پارٹی ہے، پاکستان پیپل پارٹی ایس بی ہے، تحریک لبیک پاکستان ہے، ANP ہے، اس کے ساتھ جماعت اسلامی ہے۔ اس طریقے سے اور ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہمارے جو ان ہول پورے ڈسٹرکٹ کے حوالے کریں گے خالص تحصیل اور تناول کی۔ آئندہ جو پروگرام ہے ان میں ہم مزید جو ہمارے تحصیلیں ہیں اس حوالے سے ان ڈیپتھ بات کریں گے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ سردار رومان صاحب موجود ہیں۔ مزید ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس الیکشن کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے، اور یہ اتنی بڑی تعداد میں ایک امیدواروں کا تحصیل اور تناول سے آنا، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی رومان صاحب۔ جی ہارون تنولی بھائی، بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ دیکھیں، آپ نے بڑا تفصیلی جو ہے ایبٹ آباد کی 4 جو تحصیل کونسلیں ہیں ان کا ڈیٹا ہمارے سامنے رکھا ہے، ناظرین کے سامنے رکھا ہے۔ آپ نے نمبر آف ووٹرز بتائے ہیں، آپ نے ولیج کونسلیں بتائی ہیں، آپ نے پولنگ سٹیشن بتائے ہیں، بالکل۔ اور امیدواران کا اگر لور تناول کی بات کی جائے تو آپ نے ان کے امیدواران کا بھی بتا دیا ہے ڈیٹا کہ کتنے امیدواران آ رہے ہیں۔ آپ کے مطابق 16 امیدوار آ رہے ہیں۔ بالکل ہاں جی۔ دیکھیں، اور آپ نے PMLN کا بتایا، PMLN کا ایک کسی کو ٹکٹ ملے گا، لیکن آپ نے 5 کا بتایا کہ 5 اس میں خواہش رکھتے ہیں، متمنی ہیں، ٹکٹ کے متمنی ہیں۔ اس طرح آپ نے PTI کا بتایا کہ اس میں بھی 4 یا 5 امیدواران جو ہے وہ خواہش رکھتے ہیں کہ انہیں ٹکٹ مل جائے اور اپنا ورک کر رہے ہیں، آپ نے کمپین چھوٹی موٹی انہوں نے اس کے ساتھ دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے امیدواران بھی جو ہیں اس میں۔ جی ہاں، آپ کے TLP ہے، آپ کی شیر بھٹو ہے، آپ کی جماعت اسلامی ہے، آزاد امیدواران بھی ہیں، اور مجھے JUI کا اس میں کینڈیڈیٹ نظر نہیں آیا۔ بہرحال آپ نے جو پوچھا ہے حضور والا کہ یہ جو تحصیل لور تناول کی جو گمبھیر صورتحال بنی ہوئی ہے اور اتنے زیادہ امیدواران سامنے آ چکے ہیں، ڈیفینیٹلی اس میں کچھ بیٹھیں گے بھی، کچھ کو ٹکٹ ملے گا، کچھ پارٹی پالیسی کے اگینسٹ جا کے آزاد بھی لڑیں گے۔ یہ بڑی واضح بات ہے، یہ بالکل آپ کی بڑی وجہ بات ہے۔ اسی میں آپ کو ان میں ڈیٹیل بتا دیتا ہوں۔ اس میں جو ہماری VC شیروان ہے، یونین کونسل شیروان ہے، یونین کونسل شیروان ہے، اس سے ملک جنید نولی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے وہ ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک نوجوان ہے، خرم نام ہے اس کا، وہ بھی PTI سے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو ہیں وہ جاوید خان تنولی صاحب ہیں، وہ بھی ویل وشر ہیں کیونکہ وہ پہلے مسلم لیگ میں تھے، اب PTI میں انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے، شاید وہ ان کا ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جرل یونین کونسل کی بات کروں گا، جرل میں جاوید خان تنولی صاحب جو سابق ٹاؤن ناظم میں ہمارے رہے ہیں وہ بھی اس میں ہیں۔ اس کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے دیرینہ کارکن جو ہیں طاہر خان تنولی صاحب وہ بھی ہیں۔ اسی میں ایک نوجوان جو وکیل بھی ہیں، اور ساتھ بڑے اچھے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور اس میں جو اس کی ڈسٹرکٹ کی باڈی ہے اس میں بھی ہیں، اور بڑے اچھا ان کا کردار ہے صفدر خان تنولی صاحب، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے وہ ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوٹھیالہ کی بات کی جائے، کوٹھیالہ میں تحریک لبیک پاکستان کے یوسف خان صاحب ہیں، اس میں عوامی نیشنل پارٹی کے بھی ایک ہیں، انہوں نے بھی سامنے آنا ہے کیونکہ انہوں نے اعلان تو کر دیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ دیگر بات کی جائے تو اس میں عارف شاہ صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے، جو جنرل سیکرٹری
سیکٹری بھی ہے تحصیل لور تناول کے اپنی تنظیم کے. اسی طریقے سے اگر یونین کونسل پنڈ کرگو خان کی بات کی جائے تو اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے دیرینہ کارکن اور جنہوں نے میاں محمد نواز شریف کا پہلا جلسہ جو ہے وہ کرایا تھا پنڈ کرگو خان تناول کی سرزمین پر. جبار خان کے وہ فرزند ہیں جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کا جلسہ جو ہے تناول میں کروایا تھا, کیونکہ وہ بڑی ایک مدبر شخصیت ہیں. اور دوسرا دلدار خان جو ہے وہ سابق ناظم بھی رہے ہیں. تو اس کے ساتھ اگر بات کی جائے دوسرے ہمارے تحریک انصاف سے ہیں پنڈ کرگو خان سے, جس کا تعلق سابق تحصیل ناظم بھی ہیں محمد اسحاق زکریا صاحب. اس کے ساتھ سلطان صاحب ہیں جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے. پھر اس کے ساتھ پاکستان پیپل پارٹی کے جو امیدوار ہیں افتخار احمد تنولی ایڈوکیٹ صاحب ہیں. پھر اس کے ساتھ عبد المجید صاحب ہیں جو پہلے بھی جنہوں نے الیکشن اس سے پہلے کنٹیسٹ کیا تھا, اس میں جو تحصیل ناظم ہمارے منتخب ہوئے تھے پہلے اسحاق زکریا صاحب, انہوں نے کچھ ووٹ 200-300 ووٹوں کا فرق تھا آپس میں. ان کے 1700 تھے, ان کے میرے خیال میں اس سے 200-300 ووٹ زیادہ تھے ماضی میں جو الیکشن ہوئے تھے. اس میں ہم نے تمام سینیریو میں اس کو دیکھنا ہے کہ تحصیل لور تناول, کیونکہ تحصیل لور تناول کی ہر یونین کونسل سے 3-4-5 امیدوار میدان میں ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان 5 امیدواروں میں مقابلے کی پوزیشن میں کون ہے اس وقت. جی ہاں, آپ فرما رہے ہیں کہ ایک یونین کونسل کے اندر بھی 5 تقریباً اوسطاً بن رہے ہیں. بالکل, کسی میں بعض میں 3 بھی ہیں, مثال کے طور پر شیروان میں شاید سب سے کم ہے. بالکل, لیکن یہ 3 سے 4 شیروان میں بھی ہیں. 4 لوگ جو ہیں وہ شیروان میں بھی ہیں. جی ہاں, اس میں پی پی ایس بی کا بھی ایک جو ہے وہ شیروان سے ہی ہے. جی ہاں, تو جس میں کہا جاتا ہے کہ مطلب مقابلہ جو رہے گا آگے آنے والے الیکشن میں, اس میں ٹف ٹائم یہ دیں گے ایک دوسرے کو. جی, اس میں کافی تعداد میں, کیونکہ ہم اگر ان ڈیپتھ ولیج کونسلوں کی بات کریں تو 17 ولیج کونسلیں ہیں. جی, 62,004 ہمارے ووٹ ہیں. جی, اس میں اگر یہ پولنگ اسکیم کی بات کی جائے, اس میں اگر ٹرن آؤٹ جو ہوتا ہے وہ اگر 40% ہوتا ہے, جی, جیسا کہ ہمارے جو حالیہ جو پیچھے الیکشن ہوئے ہیں فیز 1 میں, اس میں جو ٹرن آؤٹ رہا ہے وہ 40 کے قریب رہا ہے. اس میں بھی یہ ہوگا کیونکہ مقامی جو امیدوار ہیں ان کی دلچسپی کی وجہ سے ہے. جی ہاں, جی ہاں, کیونکہ لوکل لیول تک ہے. جی, جی, اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ تو اوپر 15-16 لوگ جو آگے ہیں یہ تحصیل چیئرمین کے لیے آئے ہیں. جی, اب جو 17 ولیج کونسلیں ہیں, 17 ولیج کونسلوں میں ہر ولیج کونسل میں 3 جنرل سیٹیں ہیں. جی, ایک کسان سیٹ ہے, ایک یوتھ کی سیٹ ہے, ایک خاتون کے لیے مخصوص نشست ہے. ان کو بھی بلائیں تو یہ ایک بہت تقریباً 102 کے لگ بھگ یہ فوج جو ہے بن جاتی ہے. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھی ہم تحصیل کے حوالے سے کر رہے ہیں, تحصیل جو ہے اس میں کون لوگ جو ہیں وہ سکسیسفل ہو سکتے ہیں, کیونکہ تناول کی جو ایک سائیکی ہے جی ہاں اس کو ظاہر آپ سمجھتے ہیں. جی 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 اسی طرح دیکھیں ہارون تنولی بھائی, یہ اگر ٹرن آؤٹ وہی رہا جو پہلے 17 ڈسٹرکٹ میں الیکشن ہوئے ہیں, وہ 40% تک ٹرن آؤٹ رہا ہے. 62,004 ووٹر میں سے اگر ٹرن آؤٹ 40% رہے تو 24,801 ووٹ بنتے ہیں. نہیں بالکل ایگزیکٹ 24,000. بالکل. اب آپ کے امیدوار جو ہیں وہ اس میں سے 16 امیدوار ہیں, اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے, کوئی اس میں بیٹھیں گے بھی, کوئی مزید بھی آئیں گے, لیکن ہمارے سامنے جو ہے وہ 16 امیدوار آ گئے ہیں, مختلف پارٹی سے بھی آئے ہیں, آپ نے بتایا ان کے نام بھی, آزاد بھی آئے ہیں. تو یہ جو ریشو بنتی ہے فی امیدوار, جو اوسط یا ایوریج جو بنتی ہے وہ 1600 ووٹ کی بنتی ہے یا 1600 سم تھنگ ووٹ کی بنتی ہے. اب اس تناظر سے جائیں تو آپ اس میں رومان بھائی, اس میں اگر دیکھا جائے تو کچھ ووٹر ایسے ہیں جو امیدوار ایسے ہیں, کچھ 4,000 ووٹ لیں گے, کچھ ایسے ہیں 3,000 لیں گے, 2,000 لیں گے, 1,500 لیں گے, کچھ ایسے ہیں 500 ووٹ لیں گے. اس طریقے سے بھی ہے کیونکہ وہ تو ایک تقسیم اس حوالے سے ہو جائے گی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے ہمارا جو ووٹر ہے اس کو زیادہ ایجوکیٹ کرنا ہے اس حوالے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ 2 بڑی جماعتیں ہیں؟ اور اس میں ایک اور بھی نیوز ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے سردار مہتاب احمد خان کو لندن طلب کیا ہے. وہ اسی حوالے سے حالیہ بلدیاتی انتخابات بھی ہیں, دیگر بھی مشاورت انہوں نے کرنی ہوگی اس میں, کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ رول ڈیوائڈ ہے, کیونکہ اس کی تنظیمیں 2 بنی ہوئی ہیں. تحصیل لور تناول کا بھی یہی ہے, اس میں بھی تحصیل لور تناول میں بھی 2 تنظیمیں ہیں. اسی طرح جیسا ڈسٹرکٹ میں ہے ایسا وہاں تحصیل میں بھی ہے. اس کے لیے ابھی تک جو ہے وہ مشکل پیش آ رہی ہے. اگر یہ جو نیوز ہے اس میں سردار مہتاب احمد خان صاحب اگر لندن جاتے ہیں, وہ کوئی ایسا بریک تھرو ہوتا ہے, اس میں تنظیمیں کوئی ڈیزالو ہوتی ہیں, دیگر کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں, تو اس میں ان کے لیے کوئی بہتری آ سکتی ہے. جی آ سکتی ہے. جی بالکل, اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس میں پورا انوالو ہو گئے ہیں, اور کے پی میں جو انہوں نے پہلے جو فیز ہوا ہے
اس میں صرف 2 یا 3 سیٹیں انہوں نے لی ہیں، تو یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اسی وجہ سے پارٹی جو ہے ایکٹیو ہو گئی ہے، مرکزی قیادت بھی ایکٹیو ہو گئی ہے۔ ایون میاں محمد نواز شریف صاحب نے، آپ نے ٹھیک فرمایا، لندن سے طلب کر لیا ہے سردار مہتاب احمد خان عباسی صاحب کو، اور میرا اپنا جو اس میں تجزیہ یہ ہے کہ یہ بالکل جو ہے پاکستان ڈسٹرکٹ میں مسلم لیگ 18 ڈسٹرکٹ میں سوری یہ تناظر الیکشن کا بالکل مختلف ہوگا۔ مسلم لیگ نون اٹھے گی، میرا جو اپنا تجزیہ ہے، جس طرح میں ان کی صفوں میں آپ بھی بیٹھتے ہیں، میں بھی بیٹھتا ہوں، جو دیکھ رہا ہوں سارے، اگر ان کی گروپ بندی جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے اور نظر آ رہی ہے یہ ختم ہوگی، سب سے بڑی بات یہ تحصیل اور تناول کے حوالے سے تحصیل اور تناول اس میں دوسرا امیدوار جو ہے پی ٹی آئی سے جس کا تعلق ہے وہ بھی مضبوط ہے، کیونکہ اس کے ساتھ پوری منتخب نمائندے جو ہیں اس کے ساتھ ہیں، مشینری ساری ساتھ ہے، ان کا بھی اثر و رسوخ ہے۔ جی آپ جو فرما رہے ہیں، میرا اس میں بڑا کلیئر کٹ جو ہے سٹانس ہے، اور جو ہمارے سننے والے ناظرین ہیں وہ بھی اس کو سمجھیں گے کہ یہ جو ان کے ساتھ جو گورنمنٹ کی مشینری ہوگی، جو یہ ان کا ایڈوانٹیج نہیں ہے، یہ ان کا ڈس ایڈوانٹیج ہے، اس کا ان کو نقصان ہوگا۔ آپ کو پہلے الیکشن دیکھ لینا جو سارا اضلاع میں ہوا ہے، ابھی جو یہ معاملہ جو ہے کہ پی ٹی آئی کو جو ان کی پالیسی رہی ہے، خاص طور پہ جو مہنگائی جو اس پہ عام آدمی جو افیکٹ ہوا ہے، تمام چیزیں اس کی رسائی سے نکل چکی ہیں، اس کی پرچیزنگ پاور ہی نہیں ہے، اس کے پاس جو ہے کھانے کو نہیں ہے، روزگار نہیں ہے۔ آئل کی پرائسز دیکھیں آپ، گھی کی پرائسز دیکھیں آپ، چینی، دالیں، سبزیاں، ہر چیز جو ہے اوپر چلی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے ان چیزوں سے بالا اتار ہے، وہ کہتے ہیں کوئی مہنگائی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ جو پہاڑ کا جو ووٹر ہے یہ بڑا گمبھیر معاملہ ہے، اس میں آپ کی جو ہے زیادہ تجزیہ زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے، زیادہ اتھینٹک ہو سکتا ہے، آپ واقف بھی ہیں، اور میرا خیال جو ہے کہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے ان ووٹر کو بھی۔ لیکن آپ اسی کے ساتھ آپ وہ بات کرتے ہیں نا، اسی کے ساتھ اگر بات کی جائے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، تو پی ٹی آئی نے کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں کی ہے تناول کے اندر، کیونکہ اقتدار میں رہے ہیں، ہمارے ایم این اے صاحب ہیں، ایم پی اے صاحب ہیں، وہاں جا کر حالت دیکھیں۔ ہمارا جو مین روڈ ہے 35 کلومیٹر جو روڈ ہے، یقین کریں وہ تباہ حال ہو چکا ہے، اس پہ سفر کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے، وہ روڈ انتہائی، کسی وقت بھی کوئی ایسا روزانہ آئے روز حادثات ہوتے ہیں مگر جو آن دا ریکارڈ نہیں آتے ہیں، میڈیا کے اوپر نہیں آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے حادثات ہوتے ہیں کیونکہ روڈ تباہی کا شکار ہے۔ پانی جو ہے وہ لوگ ابھی تک پنڈ کرگو خان یونین کونسل یا ہمارا تناول کا جو علاقہ ہے، خواتین وہاں پانی جو ہے ابھی بھی سروں پر لاتی ہیں، صرف یہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ جی پانی وہاں پر وہ ہم نے ویل ایکوپ کر دیا۔ کہاں ویل ایکوپ کیا ہے جی؟ دیکھیں ابھی تک تحصیل اور تناول کا آفس جو ہے وہاں تحصیل میں قائم نہیں ہے، وہ ایبٹ آباد میں ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر جو اقتدار کر کے گئے ہیں، جو اقتدار والے لوگ ہیں، اس میں زیادہ تر جو امیدواروں کی تعداد بھی ہے کہ جو یا اقتدار میں رہے ہیں، کسی حوالے سے اقتدار میں رہے ہیں، خواہ ضلع میں رہے ہیں، تحصیل میں رہے ہیں، ان کو چاہیے تھا، ان کے پاس وہ اپرچونٹی تھی، ان کے پاس 2 4 5 سال کا وہ وقت تھا، وہ علاقے میں کچھ ڈیلیور کرتے تاکہ پورے علاقے کو ساتھ لے کر چلتے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ ارون تنولی بھائی دیکھیں، جب لور تناول کی بات کی جائے، اللہ جانتا ہے دل خون کے آنسور ہوتا ہے، اتنے زیادہ جو ہے وہ ان میں کیا کمی ہے، ان کے نوجوانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اور آپ کسی ایبٹ آباد کے کسی بھی گاؤں سے ان کو کم نہیں کہہ سکتے، کسی شہری علاقے سے کم نہیں کہہ سکتے، پاکستان میں کسی علاقے سے کمپیئر کریں، انتہائی انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، میں ان سے ملا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے میرا سفر رہتا ہے وہاں پہ، بالکل۔ تو یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ نوجوان اٹھیں، کیوں اپنا حق نہیں لے رہے؟ ابھی جو ہے کہ جتنی پسماندگی لور تناول میں ہے، آپ کی گلیات سائٹ جو ہے وہاں پہ ٹورزم جو ہے کی وجہ سے وہ لوگ کافی آگے نکل چکے ہیں، ٹھیک ہے آگے نکل چکے ہیں، ہمارا دل مطمئن ہے، خوش ہے، پاکستان کی شہری ہیں، لیکن لور تناول کے نوجوانوں کا کیا قصور ہے، ان کے لوگوں کا، ان کی بچیوں کا، ہماری بہنوں کا، ان کا کیا قصور ہے کہ ان کو پسماندہ رکھا گیا ہے؟ اصل میں یہ لوگ جب تک نہیں اٹھیں گے، خدا کی قسم جو ہے، اگر یہ اپنے حال پہ خود رحم نہیں کریں گے، میں بڑا مایوس ہوں۔ یہ الیکشن جو ہے ان کے پاس موقع ہے، یہ گورنمنٹ کی پالیسیاں اگر ان سے اختلاف رکھتے ہیں، مہنگائی پیٹ نہیں لگا ہوا،
لور تناول کے عوام کے ساتھ پیٹ نہیں لگا ہوا, وہ ایجوکیشن نہیں حاصل کرنا چاہ رہے, بیمار نہیں ہوتے ہیں, صحت کی سہولیات ان کو نہیں چاہیے, تو کیا ہے ان میں کیا کمی ہے کہ ان کا حق نہ دیا جائے؟ تو یہ جو ہے, یہ میں امیدواران سے بھی کہوں گا کہ وہ صرف یہ ایجنڈا رکھیں, یہ منشور رکھیں, اور پبلک بھی اسی بنیاد پہ ووٹ دے جو ہماری علاقے کی پسماندگی کو ختم کرے گی اور ہمیں ایبٹ آباد سٹی کے برابر, ہمیں گلیات کے برابر لے کے جائے گی, ہم اس کو ووٹ دیں گے. یہ بڑی واضح بات ہے, اس میں لوگ جو ہیں یہ یکجا ہونا ہے. ہارون طلیبی معذرت سے, یہ آپ کی بڑی اچھی بات ہے. اس میں کسی یہ 16 کینڈیڈیٹ آئے ہیں, اس میں کسی نے ابھی تک اپنا کوئی منشور نہیں دیا ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ منشور میں جی میرا یہ منشور ہے, یہ ڈیولپمنٹ کروں گا, پسماندگی کا خاتمہ کروں گا, تعلیمی ادارے بناؤں گا, ٹیکنیکل ایجوکیشن کے فروغ کے لیے کام کروں گا. یہ کسی نے نہیں کہا ہے, آج تک نہیں کہا ہے, پہلے بھی نہیں کہا ہے, آج تک یہ جو 16 امیدوار آئے ہیں ان میں بھی کسی نے نہیں کہا ہے. صرف وہ زبانی جمع خرچ ہے, کسی کے پاس کوئی ایسا منشور نہیں ہے. صرف الیکشن کا جس وقت آتا ہے تو سب آگے آ جاتے ہیں. یہ بات ایک روڈ کی بات, ایک بجلی کی بات, اور دیگر جو مسائل ہیں اس کی بات. اس حوالے سے یہ ہمارے جو لوگ ہیں اس میں کم از کم وہ نہیں اٹھتے ہیں, وہ آواز نہیں بلند کرتے ہیں. عوام بے بس ہیں, بے کس ہیں. اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو آمدہ الیکشن ہے اس میں جنبہ, برادری, تعلقات, اس سیاست سے تناول کے عوام کو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ بالائے تار ہو کر سوچنا ہوگا؟ بالکل بالائے تار ہو کے سوچنا ہوگا. بالکل ٹھیک پوائنٹ اٹھایا آپ نے. یہی تو وجہ ہے. دیکھیں, منشور بیسڈ پالیٹکس ہوتی نہیں ہے. خاص طور پہ لور تناول کے لوگوں کو جاگنا چاہیے. منشور لیں, منشور پہ کام لیں, منشور پہ پروگرس لیں. جس امیدوار کو جتائیں اس کو ون کریں, اس سے پروگرس لیں. اور ایک بات اور, اگر وہ جس امیدوار, منشور بیسڈ ہونا چاہیے کہ بھئی آپ ہمارے علاقے کے لیے کیا کریں گے, ٹھیک ہے جی, یہ تو بنیاد ہوگی. لیکن اس کو ووٹر بھی تو بھول جاتا ہے. آپ کی بات یہ ہے کہ وہ جنبے, برادری, دعا خیر, دعا, جنازہ, ان چیزوں میں پڑا رہتا ہے. میرا تعلق ہے, میرا رشتہ دار ہے, میری قوم کا آدمی ہے. بھائی ان چیزوں سے نکلو, ان چیزوں سے نکلو. جو ایبلٹی رکھتا ہے آپ کے کہنے, جی ہاں ایبلٹی رکھتا ہے, اس کے پیچھے چلیں, اس کو پوری پاور دیں. اچھا ایک بات اور جی ہے, آپ نے مینڈیٹ دے دیا ایک امیدوار کو, اس کو آپ نے تحصیل کونسل بنا دیا, کیونکہ یہ بلدیاتی الیکشن ہے, آپ نے ولیج کونسل کا چیئرمین بنا دیا. بھائی اس کے ساتھ کھڑے ہوں. دیکھیں ایک پالیسی جو ہے آپ نے اس کو ووٹ دے دیا. ووٹ سب سے بڑی طاقت ہے. ووٹ جو ہے سب سے بڑی طاقت ہے. پاکستان کو چلانا کس نے ہے؟ ووٹر نے چلانا ہے, عوام نے چلانا ہے. اپنے ووٹ کے ذریعے امیدواروں کو منتخب کرنا ہے, تحصیل کونسلوں میں بھیجنا ہے, ولیج کونسلوں میں بھیجنا ہے, صوبائی اسمبلیوں میں بھیجنا ہے, قومی اسمبلی میں بھیجنا ہے, سینٹ میں بھیجنا ہے. بالکل. اگر یہ لوگ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں, اور دیکھیں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں تنویر بھائی, یہ عوام کو سمجھنا چاہیے. پولیٹیکل انجینئرنگ یا پولیٹیکل مینیپولیشن, یہ جو اوپر سے گیم بالا بالا ہو جاتی ہے, اس امیدوار کو اٹھا کے ادھر بھیج دیا, اس پارٹی سے توڑ کے ادھر کر دیا اور ایک پارٹی بنا لی. آپ نے اپنے امیدوار کو ووٹ بھی دینا ہے, اس کے پیچھے کھڑا ہونا ہے کہ کسی سازش کا وہ شکار ہو تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. آپ نے تمام ووٹر نے نکل کے روڈوں پہ آنا ہے. آپ ان امیدواروں میں جو 16 امیدوار تحصیل لور تناول سے ہیں چیئرمین کے لیے, کیا سمجھتے ہیں کون لوگ آگے آئیں گے؟ جی ہاں, کون سی جماعت آگے آئے گی, کون سے لوگ آگے آئیں گے؟ دیکھیں ہارون طلیبی بھائی, یہ بڑی واضح بات ہے. دیکھیں جو ویو چل نکلی ہے, جو مہنگائی کے خلاف لوگوں کا غم و غصہ, یہ بڑا واضح ہے. اگر بطور تجزیہ کار میں اور آپ اس پہ بات نہیں کریں گے تو ہم زیادتی کریں گے. یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی سائڈ لے رہے ہیں, کسی کی حمایت کر رہے ہیں, کسی کے خلاف بات کر رہے ہیں. مہنگائی بہت بڑا فیکٹر ہے. منی بجٹ نے تو جنازہ نکال دیا پبلک کا. ابھی اس بات کو مد نظر رکھیں. 17 ڈسٹرکٹ کا نتائج بھی آپ کے سامنے ہے. تو پارٹی جو مقابلہ ہے نا پی ایم ایل این یا آزاد امیدوار یا ادر دین پی ٹی آئی, معذرت سے کہہ رہا ہوں, پی ٹی آئی کے علاوہ جو پارٹیاں ہیں مقابلہ ان کا ہے, آزاد امیدواران کا ہے, پی ایم ایل این کا ہے. پی ایم ایل این کو میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہر بندہ جانتا ہے کہ پی ایم ایل این کا گڑھ ہے ہزارہ ڈویژن. تو یہ مقابلہ اصل میں ان میں بھی یونٹی نہیں ہے نا, ان میں 2 گروپ ہیں. وہ 2 گروپ کیسے راضی ہوں گے, کیسے ان کو کون سا ایسا میکنزم ہے جس کے ذریعے سے وہ ایک ہو جائیں گے تو ووٹ لے گئے؟ دیکھیں بڑی اس میں دیکھیں آپ, یہ جو ہمارے پاس وہ اس کے بھی جو امیدوار ہیں اس کی تعداد بھی 5 ہے. اس میں ہمارے پاس جاوید تنولی صاحب ہیں, دلدار خان تنولی صاحب ہیں, طاہر تنولی صاحب ہیں, دوسرے جاوید صاحب ہیں, ٹھیک ہے. یہ 3 سے 4 5 امیدوار تقریباً یہ بنتے ہیں. اس میں ابھی مزید جو لوگ ہیں انہوں نے بھی آنا ہے. عارف شاہ صاحب کوٹھیالہ سے وہ بھی ہیں, اس کے امیدوار تحصیل اور تناول کے وہ جنرل سیکرٹری بھی ہیں ان کی تنظیم کے.
جی تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو کیا، ان کا پھر کیا ہوگا؟ لیکن یہ جو ووٹ تو اگر کسی بھی ایک پارٹی کا ووٹ کسی ایک امیدوار کو ملے گا نا، یہ تو بڑی واضح بات ہے. بالکل. ابھی یہ پارٹی ڈیسیژن ہے کہ کس طرح جو ہے، جیسے آپ PMLN کی تقسیم کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے جو مہتاب عباسی صاحب کو لندن طلب بھی کر لیا میاں محمد نواز شریف صاحب نے. اور یقین جانیے کہ اگر معاملہ جس طرح کہ ہم نے دیکھا ہے مہتاب عباسی صاحب کو، جس طرح کے وہ کھلاڑی ہیں، جس طرح کی وہ گیم کرتے ہیں، یقین جانیے کہ شطرنج کی جتنی اچھی بساط وہ سجاتے ہیں، میں جگہیں جو حقائق ہیں اس سے ہم نہیں ہٹ سکتے. تو یقین جانے پورے KPK کا سینیریو PMLN کے حق میں بالکل مختلف ہو جائے گا، بالکل. یہ اور میں مثبت ہوگا ان کے حق میں. یہ میرا انالیسز ہے، اس سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے، اس کا رائٹ ہے. تو یہ جو ہے، یہ جو لور تناول، کیونکہ آج کا آپ اس کو آپ نے سلیکٹ کیا ہوا ہے آج کی گفتگو میں، آج کے تجزیے میں، تو لور تناول میں پارٹی قیادت جو ہے وہ کس طرح کسی ایک بندے کو ٹکٹ دیتی ہے اور باقی جو متمنی 4 یا 5 امیدواران ہیں اس کے حق میں بٹھاتی ہے سفارتکاری سے. یہ تنظیم سازی اسی وجہ سے ہوتی ہے نا بھائی، کہ آپ اس میں اختلافات نہ ہوں، سارے ورکر جو ہیں پارٹی قیادت کے ایک ڈیسیژن کے پیچھے کھڑے ہوں کہ ٹکٹ ایک بندے کو مل گیا، ہم جو ہے اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے. تو یہ اس میں لیڈرشپ کا کردار ہے کہ تحصیل لور تناول جو ہے وہ منفرد رزلٹ دے گی کوئی الیکشن ہو. دیکھیں بڑی اہم، اس میں ایک نقطہ بڑا اہم ہے. تحصیل لور تناول چھوٹی تحصیل ہے، 4 یونین کونسلز پہ مشتمل ہے. آپ کا جرل، آپ کا پنڈ کرگو خان، آپ کا شیروان، آپ کا کوٹھیالہ، 17 ولیج کونسل پہ مشتمل ہے. لیکن نمبر کاؤنٹ کی بات آئے کہ ایبٹ آباد میں تحصیل چیئرمین کس پارٹی کے زیادہ بنے ہیں، تو اس میں ایک کاؤنٹ ضرور لور تناول کا ہوگا. لیکن کم محنت سے آپ ایک کاؤنٹ لے لیں گے کہ ایبٹ آباد میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کہ ہم نے ایک امیدوار ہمارا جیت گیا ہے، ایک تحصیل کا چیئرمین بن گیا، باوجود اس کے کہ وہ چھوٹی ہے. اب وزن جو ہے وہ ایبٹ آباد کی 32 یونین کونسلیں ہیں، 130 ولیج کونسلیں ہیں، 5,84,900 اس کا ووٹر ہے، اور 600 سے زیادہ جو ہے اس کے پولنگ سٹیشن ہے. اس کا وزن کاؤنٹ تو وہ بھی آ گیا، ایک چیئرمین بن گیا تحصیل چیئرمین، اور 4 یونین کونسلوں اور 17 ولیج کونسل لور تناول جس پہ مشتمل ہے، اس کا بھی ایک ہی ہے. تو یہ کاؤنٹ جو ہے اسی وجہ سے ان جگہوں پہ پارٹیوں کا فوکس زیادہ ہے کہ جب نمبر گیم میں ہم جائیں گے تو تحصیل لور تناول بھی ایک کاؤنٹ ہوگا اس میں. بالکل یہ بات آپ نے ٹھیک کہی. ہمارے دیکھنے والے ناظرین و سامعین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تحصیل لور تناول سے کون آگے آئے گا ان حالات میں کہ جیسے وہاں 16 امیدوار ہیں. یہ تو ابھی کی بات ہے. اس میں جس وقت الیکشن شیڈول جاری ہو جائے گا اس میں مزید اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے، اس میں بیشی بھی ہو سکتی ہے. کس وجہ سے کہ کچھ لوگ ایسے بھی کھڑے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے حق میں وڈرال بھی ہوں گے کہ ہم نے بیٹھنا ہے، یہ فلاں جی میں نے اس کو سپورٹ کرنی ہے. کچھ ایسے بھی ہوں گے جو نئے آئیں گے. ظاہر ہے جو فوٹنگ کر کے آ چکے ہیں ان میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا شخص ہو جو بیٹھے. وہ تو یہ کہے گا. اس میں جماعتوں کی بات کی جائے، جیسا کہ پاکستان پیپل پارٹی ہے، پاکستان پیپل پارٹی شہید بھٹو گروپ ہے، ان کی بھی آپس میں نیگوسیشن چل رہی ہے. شاید یہ بھی ایک ہو جائے، PPP اور PP شہید بھٹو یہ شاید ایک ہو جائیں. اس کے ساتھ ساتھ آگے بات کی جائے تحریک لبیک پاکستان کی، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ JUI کا یہاں پر کوئی نہیں ہے، وہ بھی کسی طرف وہ کر سکتے ہیں، اپنا جوائنٹ وینچر کر سکتے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی ہے، جماعت اسلامی ہے، کیونکہ ان سب جماعتوں نے اپنا کردار ادا تو کرنا ہے، اپنی قیادت کو تو کچھ بتانا ہے، کیونکہ تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے قائدین نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ بھائی ہر ولیج کونسل سے، ہر تحصیل سے اپنے امیدواروں کو سامنے لانا ہے. جی ہاں. اچھا، ٹکٹ کی تقسیم میں ایک بڑا اہم معاملہ ہے جی. دیکھیں اگر ہمارا پولیٹیکل سٹرکچر پورے پاکستان کا دیکھیں، تمام ڈسٹرکٹ کا دیکھیں، تمام صوبوں کا دیکھیں، وننگ آرس دیکھے جاتے ہیں کہ کون سا گھوڑا جو ہے جو ون کرے گا ہمیں جو ہے وہ سیٹ لے کے دے گا. لیکن پولیٹیکل پارٹیاں، میں چاہتا ہوں عوام اس بات کو سمجھیں کہ یہ نہیں سمجھتی کہ اس امیدوار کا پس منظر کیا ہے، یہ کتنا ایماندار ہے نہیں ہے، کتنا ویژنری ہے نہیں ہے، وہ تو تقریباً پتہ ہے، وہ تو تناول کے عوام کو پتہ ہے. مگر اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون جو ہے تحصیل تناول سے چیئرمین کا جس کے سر کے اوپر تاج سجے گا وہ کون ہوگا؟ اس حوالے سے ہمارے ناظرین و سامعین جاننا چاہتے ہیں کہ وہ ظاہر ہے ایک طرف PTI ہے، ایک طرف مسلم لیگ نون ہے، اس کے ساتھ دیگر جماعتیں ہیں، ساتھ آزاد امیدوار بھی ہیں. میں آتا ہوں، آپ کا بڑا زبردست سوال ہے. یقین جانیے کہ میں کہتا ہوں ابھی تک جتنا پروگرام ہوا سب سے بہترین سوال ہے. دیکھیں حکومتی پارٹی
پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی کا جو مخالف امیدوار پتہ کون ہے؟ مسلم لیگ نون ہے. نہیں، مہنگائی ان کا مخالف امیدوار ہے. اب بات ہے، میں آپ کے سوال آتا ہوں میں اس کی طرف آتا ہوں. آپ کا جواب اسی میں چھپا ہے، آپ کا جواب اسی میں چھپا ہے. جس امیدوار نے، چاہے آزاد ہے یا کسی پارٹی کا ہے، پی ٹی آئی کے مخالف جو فضا ہوا چلی ہوئی ہے، اس کو اچھی کمپین، الیکشن کمپین چلا کے اپنے حق میں کر لیا، وہ بندہ ون کر لے گا. اور جو تنقید کرے گا، کون سی جماعت ہے وہ، کون سا شخص ہے یا کون سی جماعت ہے وہ، دیکھیں یہ بڑا اس میں تھوڑا سا یہ اوپن اینڈڈ کوسچن ہے، یہ کلوز اینڈڈ نہیں ہے. آپ کہیں جی آپ ایک آپشن چن لیں. نہیں، میں بتاتا ہوں. ناول کے عوام نہ مسلم لیگ کو چاہتے ہیں، نہ پی ٹی آئی کو چاہتے ہیں، وہ پھر کس کو چاہتے ہیں؟ پھر آپ کیا اس میں ڈیسیژن کریں گے کون ہو سکتا ہے وہ؟ دیکھیں میں وہی بات کروں گا، جو بندہ جو اس مہنگائی کے خلاف گورنمنٹ کی پالیسیوں کو زیادہ اچھی طرح کرٹیسائز کرے گا، چاہے وہ پی ایم ایل این ہے، چاہے وہ یوسف خان صاحب ہیں، یا سلیم شاہ صاحب کا جو شہید بھٹو ہے، یا باقی جتنی بھی ہیں، جماعت اسلامی ہے، جتنی بھی ہیں، یا آزاد ہے، جو بندہ اچھی، یہ کسی بھی یونین کونسل پہ اپلائی کر سکتے ہیں. آپ میرے سوال کو نہیں سمجھے ہیں. مجھے وہ 3 لوگ، کیونکہ مقابلہ 2 جماعتیں ہوں گی. جی باقی جماعتیں ہیں، مقابلہ ہمیشہ 3-4 لوگوں میں ہوتا ہے. میں اس پہ آ زیادہ جاتا لوگوں ہوں. میں دیکھیں علی بھائی، یہ آپ نے جو بات کی ہے کہ یہ جو کینڈیڈیٹ کون سا آگے نکلے گا، کس کا زیادہ چانسز ہیں، تو جو پارٹیوں کے اندر جو تقسیم ہے، دیکھ لیں، اب نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے ڈسکس کر لیا. ظاہر ہے پی ایم ایل این ہے، دوسرا ساتھ پی ٹی آئی ہے، اس میں بھی گروپ ہیں، اس میں بھی گروپ ہیں، یہ نہیں ہے کہ گروپ نہیں ہے. جی ہاں. تو اس میں تیسرا آپشن جو ہے وہ آزاد امیدوار کا ہے. ڈیفینیٹلی آزاد امیدوار جو ہے اس میں وننگ سٹینڈ پہ ہوگا، وہ جو ہے وہ پوزیشن لے جائے گا. یہ بڑی واضح بات ہے. اور ووٹر کو بھی ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے معاملات، مسائل جو ہیں، جو پسماندگی ہے لور تناول کی، وہ کون سا امیدوار جو ہے وہ حل کر سکتا ہے. تو محبت ان کو جس سائڈ سے، ایک سائڈ سے بھی نہیں مل رہی، وہاں بھی تقسیم ہے، دوسری سائڈ بھی نہیں مل رہی، تو آزاد امیدوار جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ بیسٹ آپشن نظر آ رہا ہے میرے تحصیل لور تناول میں. تحصیل لور تناول کی بات کروں. جی، یہ تھے ہمارے ساتھ سردار رومان صاحب، جن کا یہ کہنا تھا کہ 2 جماعتیں، ظاہر 2 جماعتوں کے اندر اس وقت مسائل ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف، ان میں بھی ظاہر ہے کسی نہ کسی حد تک آپس میں گروپ بندیاں ہیں، جنبے دڑے ان کے علیحدہ ہیں. اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں جو تحصیل اور تناول سے الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں، وہ ظاہر ہے وہ بھی اپنا اسٹنٹ کھیلیں گی یہاں پر. اور اس میں سب سے زیادہ جو یہ توقع کی جا رہی ہے کہ آزاد امیدوار جو ہوگا، آزاد امیدوار، اس پہ زیادہ یہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ وہ آزاد امیدوار یہاں سے ان حالات میں نکلے گا. کیونکہ اس وقت ملک کے اندر مہنگائی جو ہے وہ عروج پر ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو برسر اقتدار ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ حکومت تو نہیں، اپوزیشن میں ہے وہ، مگر اس کے ساتھ ان کے مسائل ہیں. مسائل کیا ہیں کہ ان کی گروپ بندی ہیں. اگر ان کی گروپ بندیاں ختم نہیں ہوتی، ان کے داڑے جنبے ختم نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے ظاہر ہے پھر تیسرا آپشن جو ہے وہ جماعت کے لوگوں کو بھی، غیر جماعتی لوگوں کو بھی یہی رہ جاتا ہے کہ آزاد امیدوار، ان جو 16 امیدواران ہیں ان میں ایک ایسا امیدوار جس کا انتخاب وہ کریں گے، وہ علاقے کے مسائل کو اچھی طرح جانتا ہو، علاقے کے مسائل کو حل کرنا جانتا ہو. کیونکہ علاقہ تناول کے حوالے سے جس وقت بھی بات آتی ہے تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے. کیونکہ آج پاکستان کی تاریخ میں، قیام پاکستان سے لے کر آج تک، اس میں اللہ جوار رحمت میں جگہ دے ایوب خان تنولی صاحب کو، ان کے اقتدار میں جو کام ہوئے تھے، اس سے بعد ابھی تک کوئی ایسا موضوع کام نہیں ہو سکے جس کا میں یہاں پر ذکر کروں کہ اتنا بڑا کام وہاں ہوا ہے. اس میں 2005 کا زلزلہ آیا تھا، اس زلزلے میں ہمارا شیروان روڈ جو بنا تھا وہ اس زلزلے کے پیسوں سے بنا تھا. مگر اس کے بعد جو منتخب ہو کر آنے والے لوگ ہیں، ہمارے ایم پی اے، ایم این اے ہے یا ہمارے بلدیاتی نمائندے تھے، ان میں سے کسی نے بھی آواز نہیں اٹھائی کہ اس کو ایسی مؤثر آواز دیں تاکہ ہمارا شیروان روڈ جو راستہ ہے، ہمارا ایبٹ آباد سے ہمارا لنک کرنے کا راستہ ہے، اس میں ہمارا ایسیس آسانی سے ہو سکے. وہ اتنا خطرناک اور اتنا دشوار گزار ہو چکا ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. اس کے لیے ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے کسی شخص نے کوئی کام نہیں کیا. اس روڈ کی پوری اگر دیکھیں تو پوری جو دیواریں آگے سے وہ گر چکی ہیں، اس پہ پتھر لگے ہوئے ہیں، آئے روز حادثات وہاں ہو رہے ہیں.